آپ ذکر شروع کر کے دیکھیں، جب نفس کو ہر وقت ضربیں لگیں گی اس کی جرأت ہی نہیں ہے آپ کو جناب کچھ اور خیال لا سکے۔ اب ان 72 تن جو اللہ کے بارگاہ میں شہادت کا رتبے میں فائز ہو کر حاضر ہوئی، ان کے نام نامی ہم سنیں گے، تلاوت دوست میرے کریں گے۔ کم از کم آپ کربلا میں تو نہیں جا سکے نا، ہم جا سکتے تھے اگر ہوتے بھی، لیکن اگر نہیں جا سکے یا ان کی محبت دم ہے نا آپ کے سینے کے اندر، تو پھر ان کے نام سن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا باز بند پڑھ لیجیے اگر دل کرے، اگر دل کرے۔ شروع کریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت محمد بن سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اسدی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن حارث اسدی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مسلم بن اوجس اسدی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قیس بن عشر اسدی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سمامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حنزلہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بریر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس شاکری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن رحبی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عامر بن عبداللہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جندہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، حضرت شعذب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حجاج بن مسروق معذب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن قردہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جندہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عامر بن جندہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نعیم بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلیمان بن مدارب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حرب بن عمر شیخ الاسلام قیس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ظہیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بشیر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ارواح غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جون غلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن امیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلیم ابن امیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قاسم بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نعمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یزید بن سبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عامر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مسعود بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بکر بن حی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن حسن تائی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زرقامہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اینانہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عقبہ بن سولت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حرب بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ،
حضرت عقبہ بن سولد رضی اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ بن علی شیبینی رضی اللہ تعالیٰ حضرت قنب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن یقطعیر رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسلم غلام ای ترکی رضی اللہ تعالیٰ وعلی علیہم اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا یا سیدی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا شفیع المذنبین. حضور واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ وہ غم حسین میں رونا کیسا ہے، غم حسین میں رونا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو ان کا ذکر سن کر رونا آ جائے تو جائز ہے، ذکر سن کر رونا آ جائے تو جائز ہے، اور اگر ذکر سنایا اس لیے جائے کہ آپ روئیں تو پھر ناجائز ہے، پھر ناجائز ہے، پھر وہ مگر مچ کے آنسو ہے. یعنی آپ نے مجلس کا اہتمام اس لیے کیا کہ ہائے ہائے کہہ کر عوام روئے تو وہ جائز نہیں. اور آپ نے اس کی مثال دی کہ اگر آپ گنبد خضرا پر جائیں، حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے جائیں اور سر خود بخود جھک جائے تو جائز ہے، سر خود بخود جھک جائے تو جائز ہے، اور اگر خود جھکاؤ تو شرک ہے، خود جھکاؤ تو شرک. یہ فقیر نے مسئلہ حل کر دیا ہے کہ غم حسین منانا کیسا ہے. اور بابا سید بکر سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جو غم حسین ہے وہ غسل عصیاں ہے. حسین پاک یاد میں رونا کیا ہے؟ آپ کے گناہوں کو دھونا، گناہوں کو دھونا. لیکن یاد رہے کہ وہ رونا خود بخود آ جائے، ذوق میں آ جائے، وہ درد آ جائے اور آنسو نکل آئے تو وہ گناہ دھو دیتا ہے. جس حسین کا ذکر آپ کے گناہوں کو دھو دے تو اس کے نانا کا ذکر. یہ کہتے ہیں جی سورہ جن کی آیت پڑھ کر، یہ تارک روڈ پہ یا خالد روڈ پہ غالباً ایک مسجد ہے، اس کے اندر بڑی سی وہ تختی کہہ لیں یا وہ پتھر پہ انہوں نے نقش کروایا ہے یہ آیت کہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے سوا ان کے اندر کسی کو مت پکارو. وہ کہتے ہیں جی نعرہ حیدری بھی مسجد میں نہ لگاؤ، نعرہ رسالت بھی نہ لگاؤ، صرف نعرہ تکبیر لگاؤ، کیونکہ مسجد اللہ کی ہے. پوچھو کہ یہ آیت سے کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی شاید کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کسی نبی ولی کا نام نہ لو. اب یہ آیت پڑھ کر بھی حضور کے ذکر کو روکنے والے موجود ہیں، لیکن صدقے جائے حسین پاک نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ جو آپ کے ذکر کر لے اس کے گناہ پاک ہوتے ہیں. پھر شرط یہ نہیں کہ مسجد میں نہ ہو، اپنے گھر میں روئے، جہاں بھی روئے اسے گناہ بخش جاتے ہیں. اب یہ آیت جو سناتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں. وہ گمراہ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ آیت کن کے لیے تھی؟ یہ آیت بتوں کے لیے تھی. اللہ نے فرمایا اس وقت کہ یہ جو کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے. لیکن یہ ایسے مسلمان ہیں نام نہاد، انہوں نے یہ آیتیں نبیوں پر ولیوں پر چسپاں کر دی. اور یاد رکھیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پوچھیں گے شاید یہ ہمارا عقیدہ ہے اس لیے میں وہ ڈگوسلے نہیں دے رہا اور نہ میں زبردستی ثابت کر رہا ہوں کہ ہم سچے ہیں. آؤ قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اب قرآن کی بات کروں، اگر یہ مسجد میں اللہ کے سوا نام لینا جائز نہیں تو پھر مسجد میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ سورتوں کے نام اللہ نے نبیوں کے نام پہ رکھے ہیں. سورت محمد، پھر حضرت عیسیٰ کی والدہ کے اوپر سورت مریم. بھائی آپ کے نزدیک تو یہ نبیوں کا نام لینے مسجد میں جائز نہیں. تو میں دادا مرشد بھی جوش میں آ کر فرمایا کرتے تھے بھائی قرآن بھی نہ پڑھو، کیونکہ جو قرآن ہے وہ بھی سنیوں کا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن بھی سنیوں والا ہے. سبحان اللہ. پھر اذان بھی آدھی پڑھا کرو.
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ना कहा करो, ये छोड़ जाया करो। क्यों? क्योंकि आपका तो अकीदा है कि मस्जिद में किसी और का नाम लेना ही जायज़ नहीं अल्लाह के सिवा। तो आप मानते थे अब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी सुन्नी कहेंगे। ये अजान भी सुन्नियों वाली, ये अजान भी सुन्नियों वाली। सारा कुरान नबियों के वाक़यात, असल में कुरान क्या है? नबियों की किस्सा कहानियाँ तो है, और क्या है? ये कससुल अंबिया है। कुरान मेरे हजूर की सीरत का दूसरा नाम है। सैयदा आयशा से पूछा साहबा ने, हजूर की सीरत क्या है? आपने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सारा कुरान आपकी सीरत ही तो है। लोग कहते हैं कुरान में जिक्र तो मूसा का ज्यादा है, हज़रत मूसा का जिक्र ज्यादा है, हजूर का तो जिक्र ही नहीं है, तो फिर ये सीरत कैसे है? ज़ालिमों, जो मूसा भी हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद करे, इसका मतलब जहाँ जहाँ मूसा है कुरान में वहाँ वहाँ मोहम्मद है। वो जिसकी मोहब्बत में रहता है वो उसी में गुम रहता है। जहाँ कुरान असल में, आप शायद अहले सुन्नत के अकीदे को समझते नहीं है, आदम को सिजदा नहीं था, नूरे मोहम्मदी को सिजदा था। आप समझते रहे आदम को सिजदा है। सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा। फरिश्तों ने जब नूरे मोहम्मदी को देखा झुक गए। सूरत आदम की थी, सजदा नूरे मोहम्मद को था। फिर वो नूर मुंतकिल होता रहा, फिर मूसा की सुलभ में, फिर ईसा की सुलभ में, होता हुआ अब अब्दुल्ला की पेशानी मुबारक में। तो दर हकीकत जहाँ जहाँ नबियों का जिक्र है, वो नबियों का जिक्र सिर्फ सूरतन है, हकीकतन नूरे मोहम्मदी का जिक्र है। सारा कुरान मारिफत से भरा है, और वो सारी मारिफत मेरे हुजूर का नाम है। ये लोग अब हुजूर की मोहब्बत कम करना चाहते हैं, हुजूर की आल की मोहब्बत कम करना चाहते हैं। आपने कभी गौर नहीं किया कि वो किस तरह हीले बहानों से कि न्याज दिलाना हलाल नहीं है, हराम है, इसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम है, ये क्या सहाबा ने किया है, ये न्याज क्या फलां ने दिलाई है, ये सवाल करके अहले बैत की मोहब्बत आपके सीनों छीनना चाहते हैं। वो मेरे हजूर का फरमान है, वो फरमान क्या है? मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत के अंदर मर गया वो शहीद मरा, वो शहीद मरा। और फिर मेरे आका ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो अकीदा अहले सुन्नत पर मरा, वो अकीदा अहले सुन्नत में मरा। तो याद रखें हुसैन पाक की मोहब्बत कसमटी है। जो दीन मेरे आका ने ताइफ से लेकर अरब तक पहुंचाया, अरब से लेकर फिर उमर ने हबश तक, ईरान तक पहुंचाया, उस दीन को फिर बचाने के लिए हुसैन करबला पहुंचे हैं। अब हुसैन की ज़ात को अगर आप पीछे रख दें तो फिर दीन बचता ही कोई नहीं। ला इलाहा पढ़ने वाले वो ला इलाहा तो बच गया, अपना घर लुट गया शबीर का। आपने कभी गौर नहीं किया ला इलाहा अब क्या है? कि ला इलाहा हुजूर ने बताई। उस ला इलाहा को बचाने के लिए हुसैन ने अपनी शहादत दी, अली असगर की शहादत दी। आज उस शहादत का मूल्य क्या डाल रहे हैं? अपने बच्चों को आप अली अकबर की शहादत भी नहीं बताते। वो शहादतें कैसी शहादतें हैं? 6 माह का असगर हाथों में उठाया है। जो औलाद वाले वो ये बात समझते हैं। बच्चे के पेट में दर्द हो ना तो सारी रात आपको नींद नहीं आती। वो हुसैन जिसका बेटा 3 दिनों से प्यासा है, मैं मजलूमियत ज़ाहिर नहीं कर रहा, ये शान है, ये शान है। अब्दुल कद्दूस कंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मैंने एक बात आगे भी आपको सुनाई थी कि आप फरमाते हैं कि एक दरवेश ने 50 साल पानी नहीं पिया। उसका मुजाहिदे का आलम यह है 50 साल पानी नहीं पिया। तो यार ये तो हुसैन के गुलामों की शान है कि वो बगैर पानी के जिंदा रहे। तो ये असगर की मजलूमियत नहीं कि पानी नहीं मिला, ये तो उनकी शान है कि 6 माह के भी हैं लेकिन रो नहीं रहे, रो नहीं रहे। आप तारीख पढ़ के देखिए, मेरा इमाम अली असगर नहीं रोए। अगर रोए तो साबित करें। जब कभी हल्की सी बेचैनी आती तो मेरे पाक इमाम हुसैन ज़ुबान मुबारक मुंह में रख देते। जिस हुसैन ने अपने नाना की ज़ुबान चूसी हो और वो ज़ुबान फिर अली असगर चूसे, प्यास लग सकती है?
نہ پیار لگ ہی نہیں سکتی. وہ تو صورتیں ایسی ہیں جس حضرت یوسف کو دیکھ کر خواتین انگلیاں کاٹ دیں، پھر اس حسین کو دیکھ کر وہ سب نے جانیں فدا کی ہیں، تکلیف کسی کو کوئی نہیں ہوئی. لیکن میں قربانی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے جس دین کے لیے کربلا کا سفر کیا ہے، ہم اپنے گھروں سے مسجد تک سفر نہ کر سکیں تو پھر افسوس ہے محبت اہل بیت کا دم بھرنے والوں کے لیے. اور صحابہ کی شان کیا ہے؟ حضرت عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے شعر میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حضور کی زیارت صحابہ کرتے تھے تو 3 مہینے صحابہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو جس حسین نے اپنی نیندیں سینہ مصطفیٰ پر پوری کی ہو، اسے پانی کی ضرورت ہوگی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. اور پھر جرت کیسی ہے آل محمد کی، جرت کیسی ہے. یاد رکھیں شہادت اہل بیت کی عادت ہے، یہ فکرہ یاد رکھیں، یہ شہادت ان کے لیے عادت ہے. ہمارے لیے کھانا عادت ہے، سونا عادت ہے، ان کے لیے راہ خدا میں کٹ جانا عادت ہے. صرف حسین نہیں کٹے، اب تک 11 امام سب شہید ہوئے ہیں، سب شہید زہر دے کر شہید کیا گیا ہے. یہ امت جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتی ہے پھر خود ہی ان کو پیالوں کے اندر زہر دیتی ہے. یہ ہے جرم اہل بیت کا. جرم کیا ہے کہ صرف حضور کا خون ہے. حسد اتنا ہے برداشت نہیں ہے. بدبختو اگر خوشبو آتی ہے تو یہ ان کا کمال بھی نہیں، یہ تو حضور کی نسبت کا کمال ہے. تم یہ بات کرتے ہو سیدنا حضور سید سلیمان یہ جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید زادے تھے، ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا. آپ نے حضور کی محبت میں درود شریف کی کتاب لکھی، وہ خیر الپتن برکات کیسے کا کوئی نام ہے، وہ کتاب لکھی. حضور کو ایسی ادا پسند آئی. یہ کون ہے؟ سلیمان جزولی. وضو کرنے کے لیے کنویں پر جاتے ہیں، پانی نیچے ہے، پریشان ہوتے ہیں، ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں، پانی کیسے نکالوں. یہ تھی عقل جنہوں نے پیش کی. ساتھ گھر تھا، چھت پہ بچی کھیل رہی تھی، اس نے دیکھا، اس نے کہا کیا آپ پریشان ہیں، پانی چاہیے؟ اس نے کہا بچی ہاں پانی چاہیے. بچی نے منہ میں کچھ پڑا، پڑھ کر تھوک دیا، پانی باہر آ گیا. آپ نے وضو کیا، فرمایا بچی تو نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے کہا پہلے یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں سلیمان جزولی. آپ نے کہا وہ سلیمان جس کا ہر جانب چرچا ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن تم کیسے ولی ہو، پانی اوپر نہیں لا سکے؟ انہوں نے کہا بیٹی چلو تم یہ تو بتاؤ تم نے پڑھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں درود پڑھتی ہوں. ایسے متاثر ہوئے بچی کی اس درود پڑھنے والی عادت کے. اصل میں سنیوں کا بچہ وہ ہے جو درود پڑھے. آج کے بعد بچوں کو درود پہ لگا دے. وہ بچی نے درود پڑھ کے جب تھوکا، یہ اثر کر گئی بات. آپ نے ساری زندگی پہ درود شریف کے فضائل اکٹھے کرتے رہے. پھر کتاب لکھی. کتاب لکھنے کے بعد دنیا سے چلے گئے شہادت کا رتبہ پا کر، زہر کا پیالہ پی کر. آج بھی سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول کی جگہ قبر پر جو لوگ جاتے ہیں وہاں سے مشک کی خوشبو آتی ہے. تم چاہتے ہو کہ ان کے بدن سے خوشبو نکل جائے، ان کی تو قبروں سے خوشبو نہیں جاتی. تم جاؤ غازی علم دین شہید، غلاموں کا غلام، اہل بیت طہار غلاموں کا غلام ہے. گلاب کی خوشبو ہم نے بھی سونگھی ہے، کچھ اور ہے. وہاں جاؤ تو وہاں پہ خوشبو ہی کچھ اور ہے، اور ہر وقت رہتی ہے، عجیب و غریب خوشبو ہے. اس لیے یہ خوشبو تم چاہو تو نکل نہیں سکتی. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ یہ خوشبو تم بھی اپنے اندر بسا لو، بس اہل بیت کی محبت پیدا کر کے. اب جرت کیسی ہے کہ آپ کے مقابلے میں پہلا لشکر، یہ نہیں کہ اکٹھے یزیدی آئے ہیں، نہیں، پہلا لشکر جو آپ کے مقابلے میں آیا وہ 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا. دوسرا لشکر 4000 سپاہیوں پر مشتمل. پھر تیسرا لشکر 4000 سپاہیوں پر مشتمل. پھر جو چوتھا لشکر ہے سنان بن انس ان کا لیڈر تھا، 4000 سپاہی. 8 محرم کو ابن زیاد نے کوفہ کے اندر اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی بوڑھے کو یا جوان کو کوفے کی اندر پھرتے دیکھ لیا گلیوں میں تو اس کا سر قلم کر دوں گا، لہذا چلو اور جا کر حسین کے مقابلے میں جنگ لڑو. سارا کوفہ 8 محرم کے بعد خالی تھا.
اور وہ سارا کوفہ جو پہلے بیت کے خطوط بیچ رہا تھا، آج وہی کوفہ والے، وہی کوفہ جو علی، امام علی، حضرت علی کا دارالحکومت تھا، وہی کوفہ جس کوفے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ شہزادی بن کر داخل ہوئی تھی، آج وہی کوفہ ہے جہاں سے آپ قیدی بن کر گزر رہی ہے، آج وہی کوفہ ہے۔ اور وہ کوفے والے سارے اکٹھے ہو کر، تاریخ کہتی ہے 30,000 کا لشکر حسین پاک کے مقابلے میں کھڑا ہے، 30,000 کا لشکر، یہ ہے علی والے۔ اور آپ پوچھیں گے یہ مثال آج بھی مل سکتی ہے؟ تو میں بتاؤں یہ ملتی ہے۔ یہ کہاں ملتی ہے؟ افغانستان کے پہاڑوں میں، ریگستان کے صحراؤں کے اندر، پتھریلی زمین کے اندر 60,000 طالبان ہو، ماننے والا حسین کا ہو، جاننے والا علی کا ہو، کلمہ پڑھنے والا رسول کا ہو، 8 ایٹمی ملکوں کی فوجیں، 40 ملکوں کی اکٹھی فوج مل کر ان کو مارنے کے لیے آئے، تو آج آپ نے دیکھا نہیں 15 اگست کو وہ حسینیوں نے، یاد رکھیں حسین پاک طالبان حق کے امام ہے۔ طالبان حق کون؟ جو اس کو پانے کے لیے طلب کرتا ہے، اس کے راستے میں جستجو کرتا ہے، ان کو بھی طالبان کہتے ہیں۔ حسین ہر طالبان حق کا امام ہے، پیشوا ہے۔ اس امام کی جرت نے، میں آپ قسم اٹھائے کہتا ہوں، اگر حسین کی جرت نہ ہوتی طالبان کبھی نہ اٹھ سکتے۔ وہ جب دیکھتے ہیں حسین نظر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ علی اصغر کا خون نظر آتا ہے، علی اکبر کی جوانی نظر آتی ہے، اونو محمد کی جوانی نظر آتی ہے، حضرت قاسم کی جوانی، اور کیسے حضرت کا 13 سال کی عمر ہے، اور کون قاسم جو حسن کا لاڈلا ہے۔ جب حضرت امام حسن کو شہادت دی گئی نا، تو اس وقت حضرت قاسم کو میرے آقا امام حسین جب شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد حضرت قاسم کو اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ وہ قاسم جو حسین کے سینے پر سونے والا آج کربلا کی خاک پہ سو رہا ہے، کس کے لیے سویا؟ سوال صرف یہ ہے، ہمارے لیے، امت کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، افغانستان کے لیے، جہاں جہاں ظالم ہے اس ظالم کو بتانے کے لیے۔ اور میرے حسین پاک فرمایا کرتے تھے کہ جب ظالم اٹھ کھڑا ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہیں تمہاری جان نکل جائے۔ آج ہم لوگ حق دیکھ کر بھی حق کے ساتھ نہیں چلتے، اس لیے کہ مر نہ جائیں۔ ہزاروں قبرستان والے مرے ہیں جو اپنا حق چھوڑ کر لیٹے ہیں، جنہوں نے حق چھوڑ دیا اور ظالم کی مخالفت نہ کر سکے وہ بھی قبر میں لیٹے ہیں، اور جنہوں نے حق کی مخالفت کی وہ حسین بھی قبر میں لیٹا ہے۔ پر فرق یہ ہے وہاں پہ روزہ بنا ہے، سونے کا پانی لگا ہے، جو روزہ جنت میں ملنا تھا وہ دنیا میں اللہ نے دکھا دیا۔ صرف بات اتنی ہے جہاں حق ہو وہاں پہ کھڑا ہو جایا کرے، خوف نہ کھایا کرے، چاہے پھر آپ کا باپ ہو مخالف، بیٹا مخالف ہو، کوئی مخالف ہو۔ اور ایک بات جو بابا اشرف بکر سرکار نے فرماتے کہ کوئی بھی جنگل کا پھول ایسا نہیں جو حسین کی آپ کی یاد میں روتا نہ ہو۔ یہ جو صبح صبح شبنم، آپ شبنم کہتے ہیں، در حقیقت صوفیہ کی نظر میں یہ غم حسین بہے آنسو ہیں جو پھولوں کی پتیوں پر ہے، یہ پھولوں کی پتیوں پر ہے۔ لیکن اگر ہم حسین کا یاد کر کے رو نہ سکیں، ان کی محبت میں آنسو نہ نکلے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا سینہ کس کا سینہ ہے، سوچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نعت کے 2 شعر اور اس کے بعد دعا۔ صلی اللہ علیہ یا کلام بڑے غور سے سننا ہے۔ حضرت مظفر باسری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا کلام، اور حضور کی بارگاہ میں بہت بڑی التجا ہے۔ زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے راہ، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے راہ، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے راہ، شاید حضور ہم سے
اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا جسے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والعلم،
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والهرم شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافر الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعاشقين وراحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع رساله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا آمين اللهم صل على سيدنا